آپ یہ ارشاد فرمائیے گا زرمینہ، اب متعدد احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، میں چاہوں گی بطور خاص رات کی عبادات کا حدیث مبارکہ کے میں بھی ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں اس تعلق سے بھی آپ اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام اللیل یا صلاۃ اللیل بھی جس کو کہا جاتا ہے، رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، عربک میں اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے تطوع، یعنی ہم جو فرائض اور واجبات کے ساتھ ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں نا، وہ تو کرنے ہی ہیں فرائض اور واجبات، اس کے ساتھ جو ایڈیشنل عبادت کی جاتی ہے ان کو نوافل کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تہجد کو بھی اس کا جزو قرار دیتے ہیں، لیکن تہجد کے لیے سونا شرط ہے، چاہے آپ کچھ لمحات کے لیے اس کے بعد ادا کریں گے، جبکہ صلاۃ اللیل قیام اللیل رات کی عبادت کو کہا جاتا ہے اور اس لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ مخلصین لہ الدین، کہ ہم اپنے دین میں کتنا مخلص ہیں، دین اسلام کے ساتھ ہم کتنے مخلص ہیں، کیونکہ اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں اور پھر اس محبت کے اظہار کے لیے رکوع و سجود کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کلام مجید کا اہتمام کرتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہیں، کثرت درود کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھتا رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی کوالٹی سورہ فرقان میں بیان کی گئی ہے کہ وہ قیام اللیل سے، یعنی رکوع و سجود سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے اپنی راتوں کو اس ذکر سے آباد کرتے ہیں، اور لیکن اس ذکر سے وہ روشنی حاصل کرنے کی، فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے حدیث مبارکہ کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیام اللیل کو خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، اس سے تمہارے ظاہر اور باطن سنورتے ہیں، ظاہری اور باطنی بیماریاں دور ہوتی ہیں، ہمیں قلبی نورانیت اور ایک پاکیزگی عطا ہوتی ہے، تو ظاہر اور باطن خود بخود سنورتا چلا جاتا ہے۔ اب معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب ہم کلام کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال ہی قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں خوب تر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ محبوبیت ہے اس کمال پر فائز ہیں، لیکن اتنا محو ہو کر، اتنا استغراق کے ساتھ، اتنا محبت کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، اتنا محو ہو کر کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آپ کون؟ تو وہ فرماتی ہے میں عائشہ، یعنی آپ اتنا محو ہیں۔ اور روایات کے اکارڈنگ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دن میں 70 بار کہیں 100 بار سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے، کہ آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سید المعصومین ہیں، سید المقربین ہیں، جن کے صدقے میں ہماری بخشش ہونی ہے۔ لیکن تعلیم امت کے لیے، ترغیب امت کے لیے کیا خوبصورت پیغامات ہمیں عطا کیے جا رہے ہیں کہ جب آپ بیماری کی حالت میں بھی ہوتے تھے تو روایات کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی قیام اللیل فرماتے، اور 30 to 50 جو آیات مبارکہ ہیں وہ اپنے قیام اللیل میں آپ انکلوڈ کیا کرتے تھے، ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ قیام اللیل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قیامت کے روز اناؤنسمنٹ ہوگی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور فرمایا جاتا ہے کہ قلیل لوگ ہوں گے، چند تھوڑے لوگ، ان کو فرمایا جائے گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حدیث قدسی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان ہمیں بتایا، ہم تک پہنچایا کہ جب ایک انسان کثرت نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو درجہ محبوبیت پر اللہ تعالیٰ اس کو فائز فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ فرائض کے بعد جو افضل عبادت ہے وہ رات کی عبادت ہے، رات کو قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن ہیں، اور پھر ان کے ساتھ وہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ قیامت کے روز اناؤنسمنٹ کی جائے گی جب کسی کے فرائض میں کوئی کمی بیشی ہوگی نا، تو نوافل والے فرشتوں کو بلایا جائے گا کہ اس کے کچھ نوافل ہیں، اس سے کمپنسیشن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔